ارے ماہم، تم آ گئی؟ اور یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ماہم کے دروازہ کھولتے ہی ہمنا اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مسٹر سکندر، کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کے پاس کھڑے محتاط سے سکندر کو دیکھا جس کے کندھے کا زخم کوٹ کی وجہ سے چھپ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہمنا، آپ اپنی فرینڈ کو پہلے سکون والی دوائیں دیں تاکہ ان کے اعصاب کچھ کنٹرول میں آئے، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ سکندر کی ہدایت پر وہ سر ہلاتی اسے اس کے کمرے میں لے گئی، جبکہ دروازے پر کھڑا سکندر ایک نظر آس پاس دوڑا کر اندر آ گیا اور پھر آرام سے صوفے پر ایک ہاتھ سے اپنے زخمی کندھے کو ٹٹولا، پھر کچھ سوچ کر کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری ہی بیل کے بعد حماد کی ایک پرسکون سی آواز سنائی دی تھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ حماد، میں تمہیں ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، 10 منٹ میں یہاں پہنچو، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، اور ہاں، ڈرائیور کے ساتھ ہے نا؟ کیا ڈرائیور کے ساتھ؟ لیکن کیوں؟ اور تم ہو کہاں؟ سکندر کے انداز پر وہ چونک کر بولا تھا۔ حماد، زیادہ سوال مت کرو اور جلدی سے آؤ۔ فون رکھ کر اس نے جلدی سے لوکیشن بھیجی اور صوفے سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ مسٹر سکندر، آپ کے لیے کافی چائے بنا دوں کچھ؟ ہمنا کی آواز پر وہ پیچھے مڑا اور بولا، نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بتائیں کہ آپ کی دوست کیسی ہیں اب؟ جی، وہ تو میڈیسن لے کے سو رہی ہیں، اور مجھے تو کافی شاک لگ رہی تھی۔ کیا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ؟ پلیز آپ مجھے سب کچھ بتا دیں۔ میں ویسے بھی آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، آپ اس کی دوست ہیں، آپ کا حق بنتا ہے سب کچھ جاننا۔ پھر دھیرے دھیرے سکندر نے اسے ساری بات بتا دی۔ ہمنا تو شوق کے عالم میں سب کچھ سنتی گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دوست کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ وہ اسی کیفیت میں یوں ہی کھڑی تھی کہ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ہمنا نے ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ اٹس اوکے، میرا دوست حماد ہوگا، میں دیکھ لیتا ہوں۔ سکندر اتنا کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہمنا تو کھوئی سی کچن میں چلی گئی۔ سکندر، تم نے اتنی جلدی یہاں کیوں بلایا؟ اور تمہیں ہوا کیا ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ دروازے کے باہر کھڑا وہ ایک کے بعد ایک سوال کیے جا رہا تھا۔ حماد، زیادہ باتیں نہیں، یہ چابی ڈرائیور کو دو اور کہو کہ میری گاڑی گھر لے کر چلا جائے۔ اس نے کوٹ سے گاڑی کی چابی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اور میں کیا کروں؟ تم آؤ میرے ساتھ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سکندر نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ بولا، یہاں پر؟ ہاں بالکل، اب زیادہ بکواس مت کرو اور جلدی سے اندر آؤ۔ تنگ آ کر سکندر نے آہنی دروازے کی طرف سے دھکا دیا تو وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سر جھکاتا واپس آئے تو سکندر دروازے پر ہی تھا۔ ان دونوں کو اندر آتے دیکھ کر ہمنا نے کہا، آپ بیٹھے، میں آپ دونوں کے لیے کافی بنا دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی تکلیف کریں۔ کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گی کہ آپ کی دوست کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سکندر کی ٹھہر کر کی گئی بات پر ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، آپ کے گھر میں فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا نا، وہ ذرا لا دیں گی؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کوٹ کو دھیرے سے اتارتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہمنا یوں ہی کھڑی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر اب شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر کندھے پر موجود زخم کو دیکھنے لگا، جس کا خون تو رک گیا تھا لیکن اس میں نمی اب بھی تھی۔ درد کی ایک لہر اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ یہ زخم کیسا ہے بھائی؟ حماد جو اتنی دیر سے کھڑا خود کو دوسری دنیا میں تصور کر رہا تھا، سکندر کے زخم پر نظر پڑتے ہی پریشان سا اس کی طرف بڑھا۔ مجھے ایک گولی لگی ہے، لیکن حماد تم گھبراؤ مت، معمولی سے زخم ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، وہ آرام سے بولا تو حماد کو تو غصہ آ گیا۔ میں ابھی فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ ہمنا دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور حماد بھی شاید اسی کی جانے کے انتظار میں تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ پوری طرح سکندر کی طرف مڑا۔ سکندر، یہ کس نے کیا ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی کے آدمی نے یہ سب کیا ہے۔ پر کیوں یار؟ ماہم کے لیے۔ اسے ماہم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اب ہمیں جلد ہی بہت کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولا تو حماد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن ہمنا کو آتے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مسٹر سکندر، یہ زخم کیسے لگا آپ کو؟ فرسٹ ایڈ باکس حماد کے ہاتھ میں تھماتے اس نے پریشانی سے سکندر کے زخم کو دیکھ کر کہا، نہیں، یہ بس کچھ گنڈے ہم دونوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ ہم سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے، جتنے دیے انہیں کم لگے تو مس ماہم کو زبردستی لے کر جانے لگے، اور پھر میں نے روکا تو انہوں نے یہ کر دیا۔ سکندر نے آرام سے بتاتے ہوئے اپنے زخم کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ بولا،
خیر میں نے 2 گولیاں ڈال دی ان کے جسموں میں، ادھار باقی رکھنا میری بھی عادت نہیں۔ اس کی باتوں کو غور سے سنتی ہمنہ کو اس کے سکون پر حیرانی ہو رہی تھی۔ اچھا آپ لوگ چائے کافی کچھ بھی نہیں لیں گے کیا؟ ہمنہ کو ان کا یوں کچھ نہ پینا برا لگ رہا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ پوچھا۔ دیکھیں آپ اتنا اصرار کریں ہیں تو چائے بنا دیں، تب تک میں اپنے اس جنگلی دوست کی ڈریسنگ کر دیتا ہوں۔ سکندر کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا ہوا سکون سے بولتا فرسٹ ایڈ باکس سے ایک کینچی نکالنے لگا۔ ایک نظر ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں، ہمنہ تو کچن کی طرف چلی گئی۔ یہ سب کیا تھا حماد؟ ارے کچھ نہیں، اس کی دوست کی جان بچائی، اب چائے پینا تو ہمارا حق بنتا ہے نا؟ حماد معصومی سے بولتا اب اس کے زخمی کندھے کی طرف جھکا تھا۔ حماد کیا تم ان ہاتھوں سے میری بلٹ نکالو گے؟ سکندر نے اس کے کینچی تھامے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا تو حماد نے گھور کر اسے دیکھا۔ سکندر بکواس مت کرو، میں کوئی سرجن تھوڑی ہوں جو آرام سے یہ بلٹ نکال دوں، اور ویسے بھی یہ بلٹ ہے، ذرا سا نشانہ اگر چوک جاتا اور تم اوپر پدھار چکے ہوتے تو، اس لیے منہ بند کر کے مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ایک تو ایسے ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں یہ سب کرتے ہوئے۔ اپنے نائٹ ڈریس کی آستین سے باقاعدہ اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا حماد نے، اور سکندر اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ میرا منہ بند کرنے سے اچھا ہے کہ تم فٹافٹ اپنا کام ختم کرو۔ اچھا نہ کر رہا ہوں، زیادہ بولو مت۔ حماد برا سے منہ بناتا اب باقاعدہ اس کے کندھے سے بلٹ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ بلٹ نکالتا ویسے ویسے اس کے منہ کے زاویے بنتے جاتے۔ کبھی وہ کیسا منہ بناتا، کبھی درد سے آنکھیں بند کر لیتا۔ اس کے برعکس زخمی کندھا لیے سکندر آرام سے بیٹھا اس کے ہر اینگل سے بنتے منہ کو دیکھتے ہوئے لطف اور اندوز ہو رہا تھا۔ اف اللہ، ہو ہی گیا، چلو آج سے میں سرجن بھی بن گیا۔ نکلی ہوئی بلٹ کو ٹیبل کی سطح پر رکھتے ہوئے اس نے ایک سکون کی لمبی سانس سینے سے خارج کی تھی۔ تو سرجن صاحب ابھی ڈریسنگ باقی ہے، چلیں وہ بھی کریں، جلدی کریں۔ ہاں کرتا ہوں، پتہ ہے مجھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈریسنگ سے فری ہوا تو ہم نے چائے اور دیگر چیزیں لے کر ٹرالی دھکیلتی ہوئی کچن سے نکلی تھی۔ پہلے آپ لوگ کچھ کھا لیں، زخمی انسان کو انرجی حاصل کرنے کے لیے چائے کے ساتھ کچھ ہیلدی چیز بھی پیٹ میں اتارنی چاہیے تاکہ پیٹ کی آگ ذرا کم ہو اور ذہن کام کرنا شروع کر دے۔ ہمنہ نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس ٹرالی سے پھل اور کوکیز کی پلیٹ ان کے آگے ٹیبل پر سجانے لگی۔ I'm sorry ہمنہ، اس بیوقوف کی وجہ سے ہم نے آپ کو اتنا پریشان کیا۔ ایک نظر حماد کو دیکھتے ہوئے ہمنہ کی طرف مڑ کر بولا، چلیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو آرام سے پوچھ سکتی ہیں۔ دیکھیں مسٹر سکندر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ صرف پیسوں کی وجہ سے کوئی کسی کو گولی کیسے مار سکتا ہے، اور یہ بھی کہ ان کی نظر پہلے ہی آپ پر تھی، تبھی تو پوری تیاری سے انہوں نے آپ پر حملہ کیا۔ یقیناً ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا، صرف پیسوں کے لیے کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لیتا۔ ہمنہ کی بات پر سکندر نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ یہ لڑکی ذہین ہے، اور اتنی زیادہ ذہین ہوگی اسے اب جا کر احساس ہوا۔ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مس ہمنہ، شاید آپ اس بات پر یقین نہ کریں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کی بات پر جہاں ہمنہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، وہیں حماد چونکا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے کیا بتانے والا ہے۔ یعنی آپ کو پتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمنہ نے پوچھا تو وہ بولا، ہاں ان کا مقصد آپ کی دوست مس ماہم کو حاصل کرنا تھا۔ وہ وہاں میرے لیے نہیں بلکہ مس ماہم کے لیے آئے تھے۔ لیکن کیوں مسٹر سکندر؟ اب یہ تو آپ یا آپ کی دوست ہی بتا سکتی ہیں، میں کیسے بتاؤں؟ بٹ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کسی کو بھی۔ اور ریلی کیا آپ ان کے بچپن کی دوست نہیں؟ سکندر نے ایک اور سوال کیا تو وہ بولی، ہاں میں ہوں، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں جانتی۔ ہمنہ تھوڑی حیران ہو کر بولی، تو پھر ہمنہ یہ آپ کی دوست یا ان کے بابا ہی بتا سکتے ہیں۔ مگر میری بات ایک دھیان سے سن لیں مس ہمنہ، وہ لوگ آپ کی دوست کے لیے آئے تھے، کوئی مقصد ہے ان کا، اور وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن کب آئیں گے یہ نہیں پتا، مگر وہ آئیں گے ضرور۔ انہیں آپ کی دوست چاہیے ہر حال میں، کس مقصد کے لیے یہ ابھی مجھے نہیں پتا، اور شاید آپ کی دوست بھی اس چیز سے لا علم ہے۔ تو اگر آپ اپنی دوست کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں تو ان کے بابا سے بات کیجیے، ان سے پوچھیے، انہیں سب بتائیے کہ آج کے واقعے کے بارے میں کیا ہوا آج آپ کی دوست کے ساتھ۔ چاہے آپ کی دوست کتنا ہی آپ کو بتانے سے روکیں، آپ پتہ لگائیں گی سب، کیونکہ یہ آپ کی دوست کی زندگی کا سوال ہے۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ یہ میں آپ کی دوست کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج میں تھا
لیکن ہمیشہ تو میں نہیں رہوں گا ان کے ساتھ. اب ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا. مجھے بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں کی مدد کر کے. اپنے چہرے پر سارے جہاں کی ہمدردی سمیٹے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک نظر اس کمرے کے دروازے پر ڈالی جس کے اندر وہ لڑکی دنیا سے بے خبر سکون کی نیند سو رہی تھی. پھر حماد کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے لمبے لمبے قدم بھرتا گھر سے باہر نکل گیا. جبکہ گہری سوچ میں ڈوبی ہمنا دروازہ بند کر کے ماہم کے کمرے کی طرف بڑھی. اس نے اندر جھانکا تو وہ اسی طرح سو رہی تھی. اس کے چہرے پر پہلے کی طرح سکون تھا. اس سے صبح بات کرنے کا ارادہ کر کے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. کمینوں، ایک لڑکی کو لانے بھیجا تھا تو گولی کھا کر چلے آئے. ایک بندہ نہیں سنبھالا کیا تم لوگوں سے؟ مفت کی روٹیاں کھا کر کام چور ہو گئے تم لوگ، ہٹ حرام کہیں کے. نبیل شیرازی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کو گولیوں سے بھون کر رکھ دے. کب سے وہ اس دن کا انتظار کر رہا تھا. کب سے وہ سکندر پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا. اس کے ہر ملنے ملانے والوں کی ساری خبریں رکھتا تھا. کب سے وہ اس انتظار میں تھا کہ کب سکندر غلطی کرے اور کب وہ اس پر چھاپا مار دے. اتنے دنوں کی اس کی محنت پر اس کے ناکارہ آدمی نے چٹکیوں میں پانی پھیر دیا تھا. سکندر اس کی سوچ سے زیادہ چالاک اور مضبوط ثابت ہوا تھا. سر، بھولیے مت کہ اس کی فیکٹری والی خبر میں نے ہی دی تھی. اگر میں پکی خبر نہ دیتا تو آپ کبھی بھی اس لڑکی تک پہنچ نہ پاتے. لال شرٹ پہنے وہ آدمی زمین پر آرام سے بیٹھتا وہ اپنی زخمی ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے بولا جس کو پچھلی رات سکندر نے پاؤں پر گولی ماری تھی. ابے تو کیا آرتی اتاروں تیری یا پارٹی دوں تم لوگوں کو؟ ایسی پکی خبر کا کیا فائدہ جب تم لوگ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو میرے پاس ہی نہ لا سکے. ہاں، اتنا سا کام نہیں ہوتا تم لوگوں سے. نبیل شیرازی غصے سے کرسی کو ٹھوکر مار کر اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ اس کے آدمی ڈر کر فوراً پیچھے ہوئے. ہماری کیا غلطی کہ وہ سکندر ہماری امیدوں سے زیادہ چالاک نکلایا. ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کل کا چھوکرا اس لڑکی کے لیے گولی تک کھا لے گا. اپنے ایک آدمی کی بات پر نبیل شیرازی نے گھور کر اسے دیکھا. ہاں، اور تم لوگوں کو تو صرف باتیں بنانی آتی ہیں نا. کس نے کہا بیوقوف انسان کہ اس کے بازو پر گولی مارو؟ ارے سیدھا اس کے بھیجے میں گھسا کر ختم کر دیتے کام اس کا. اس سے تو اچھا تھا کہ سر ہم اس لڑکی کو ہی گولی مار دیتے، ایک ہی بار میں قصہ ختم ہو جاتا. دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا وہ آدمی دھیرے سے بڑبڑایا جو پچھلی شام ان سب کا لیڈر بنا تھا اور واپسی میں بازو پر گولی کھا کر آیا تھا. نہیں، خبردار اگر دوبارہ اس عدیل کی بیٹی کو مارنے کی بات بھی کی تم نے تو. نبیل شیرازی نے انگلی اٹھا کر اسے سختی سے کہا. کیوں باس، کیا بھتیجی کی محبت جا گئی ہے کیا؟ زخمی بازو والا آدمی طنزیہ مسکرا کر بولا. ارے کیسی بھتیجی اور کیسی محبت؟ کوئی محبت نہیں مجھے اس لڑکی سے. اس کے بعد باپ نے مجھے 5 سال جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. جرم کیا تھا میرا؟ بس یہی نہ کہ کوکین کی اسمگلنگ میں چھوٹا موٹا ہاتھ تھا میرا. تو ہو کیا گیا؟ وہ میرا بڑا بھائی تھا. وہ مجھے میری نادانی سمجھ کر معاف کر دیتا. اتنی دولت تھی اس کے پاس، میری غلطی کو چھپا دیتا، لیکن نہیں. اس کے سچائی کے دیوتا نے مجھے گرفتار کروا دیا اور 3rd ڈگری ٹارچر دلوایا. بس تب سے میرے دل میں بدلے کی آگ بھڑکنے لگی. ارے کاہے کا بھائی؟ کیسا بھائی؟ حوالات سے باہر نکلتے ہی میں نے اسے ختم کرنے کی ٹھان لی تھی اور پھر موقع ملتے ہی میں نے دونوں میاں بیوی کو بھون ڈالا. لیکن بدقسمتی سے اس کی بچی میرے عذاب سے بچ کر رہ گئی. اور اس کا وہ دوست جہانگیر، اس نے بچی کو اپنے سرپرستی میں لے لیا، یہ کہہ کر کہ میں ایک نشئی انسان ہوں اور اس بچی کی پرورش نہیں کر سکتا. شروع میں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہ بچی تو مجھے احساس ہوا کہ بھائی کی اکلوتی اولاد مجھ سے زیادہ امیر ہے. بس پھر کیا تھا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بچی کو بھی اس کے باپ کے پاس پہنچانا بہت ضروری ہے. لیکن وہ جہانگیر مرتے مرتے بھی مجھے ہرا کر چلا گیا. مگر تم لوگ سن لو، میں بھی ہارنے والوں میں سے نہیں. اس لڑکی کو تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا. آخر کروڑوں روپوں کا معاملہ ہے، اور اس سکندر کا بھی وہی حال کروں گا جو اس کے باپ کا کیا تھا. اس کے باپ کو تو آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دیدار نصیب ہو گیا تھا، لیکن اس سکندر کو ایسی دردناک موت دوں گا کہ پچھتائے گا میرے راستے کا کانٹا بن کر. انتہائی زہریلے لہجے میں کہتے ہوئے نبیل شیرازی کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عدیل شیرازی جیسے ایک عزت دار انسان کا اکلوتا بھائی ہے. سکندر ولا کے دروازے کے پاس گاڑی روک کر حماد نے گردن موڑ کر سکندر کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. سکندر، کیا سوچ رہے ہو تم اب؟
کچھ نہیں یار، سوچ رہا ہوں کہ یہ کھیل تو شروع کر دیا میں نے، لیکن اسے آگے کیسے بڑھاؤں، کیسے سب کچھ کروں کہ کسی کی زندگی متاثر نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یار اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ جیسے سب کچھ امید کے مطابق ٹھیک ہوا تھا نا، ویسے بھی آئندہ ہی سب کچھ بہتر ہوگا۔ پتہ نہیں میں ڈیڈ سے کیا وعدہ پورا بھی کر پاؤں گا کہ نہیں۔ حماد، اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ حماد نے بڑی فکر مندی سے اسے دیکھا۔ سکندر، تم اتنا مایوس کیوں ہو رہے ہو میرے بھائی؟ انشاءاللہ سب کچھ امید سے بڑھ کر اچھا ہوگا۔ ویسے تم کیا کہتے ہو حماد، کیا مجھے ماہم کو سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ سکندر نے اس سے پوچھا تو وہ بولا، ہاں میرا خیال ہے کہ بتا دینا چاہیے، تاکہ وہ آئندہ آنے والے واقعات کے لیے پہلے سے تیار رہے۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں انصاری کو ٹریک پر لانا ہوگا، کیونکہ یہی ہے جو اس کو تم سے بدظن کر سکتا ہے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ ہاں تم جانتے ہوگے سکندر، لیکن یہ مت بھولو کہ یہ وہی انصاری ہے جس نے اتنے سال تک ماہم کو تم سے دور رکھا۔ ہاں میں جانتا ہوں حماد، لیکن اس نے جو بھی کیا اس نے ماہم کی حفاظت کے لیے کیا۔ ایک باپ کی محبت تھی اسے، جو اسے میرے پاس رہ کر کبھی نہ مل پاتی۔ ہاں تو تمہیں اس کے باپ بننے کو کون کہہ رہا ہے؟ تم اسے شوہر والی محبت دینے کی تیاری کرو نا۔ اپنی عادت سے مجبور زیادہ دیر تک سنجیدہ وہ نہ رہ سکا اور فوراً ٹریک سے اتر کر بولا تھا۔ حماد کی بات سن کر سکندر نے اسے گھور کر دیکھا۔ بھگو مت یار تم۔ ارے میں سیریس ہوں میرے بھائی، کیوں نہ ہم دونوں ایک ساتھ شادی کر لیتے ہیں، تم ماہم کے ساتھ اور میں اریبہ کے ساتھ۔ حماد نے ایک مفید سا مشورہ اسے دینا ضروری سمجھا۔ میری شادی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن تمہاری شادی ہو پائے گی بھی کہ نہیں، اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ سکندر بھی دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر مزے سے بولا۔ پہلے والی فکر مندی اب اس کے چہرے سے بھی ناپید ہو چکی تھی۔ حماد نے اس کی بات سن کر کہا، کیوں بھائی، میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ آنٹی کو تمہاری گرل فرینڈ میں اب بھی 100 کیڑے نظر آتے ہیں، اور اگر میں ان کا کان بھر دوں تو۔ سکندر پلیز یار، کتنی بار کہا ہے کہ گرل فرینڈ مت کہو اسے، وہ میری منگیتر ہے یار اب۔ ہاں، اور کتنی بار میں بھی کہوں کہ میرے لیے وہ ہمیشہ تمہاری گرل فرینڈ ہی رہے گی۔ مزے سے کہہ کر سکندر مسکراتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ اچھا سنو، پین کلر لینا مت بھولنا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لہجے میں اپنے دوست کے لیے اپنائیت اور فکر مندی تھی۔ سکندر نے جواب میں سر ہاں میں ہلایا اور گاڑی کا دروازہ بند کر کے جھک کر کھڑکی پر دونوں ہاتھ ٹکا کر حماد کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور تم مہربانی کر کے کسی کو اس بارے میں مت بتانا، سکندر نے اسے کہا تو وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے بیوقوف سمجھے رکھا ہے کیا؟ ہاں بالکل، بیوقوف کے ساتھ ساتھ کمینہ بھی سمجھ رکھا ہے تمہیں، سکندر نے اسے کہا تو وہ بولا، اچھا اب حد سے زیادہ ہو رہی ہے، بس بھی کر دو۔ اوکے جاؤ، اب احتیاط سے جانا اور زیادہ ہی مجھے کال کر دینا۔ سکندر گاڑی سے ہٹ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی حماد نے بھی ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر گاڑی وہاں سے نکال کر لے کر چلا گیا۔ سورج کی چمکتی ہوئی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑتے ہی اس نے منہ پھیر کر سیدھے ہاتھ کروٹ لی اور پھر چندیائی نظروں سے دیوار پر گھڑی کو دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے لیٹے لیٹے ہی سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر ہمنا ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ، اب ناشتہ کر کے پھر میڈیسن لے لینا۔ ہمنا کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ماہم نے پوچھا، کیسی میڈیسن؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں ماہم کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ کمبل سمیٹ کر اس کے پاس ہی ٹرے رکھ کر وہ بیٹھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، ہمنا کیا ہوا ہے یار؟ اور تم کیا کہہ رہی ہو کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو تمہاری باتیں؟ ماہم نے الجھ کر اس سے پوچھا، سب بتاتی ہوں، پہلے تم فریش ہو کر ناشتہ کرو اور اٹھو جلدی جاؤ۔ اس کے کہنے پر ماہم سر ہلا کر اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واش بیسن پر جھک کر اس نے جو ہی چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور رات والا واقعہ دھیرے دھیرے اس کے سوئے ہوئے ذہن میں بیدار ہونے لگا۔ گنڈے، سکندر، گولی، سب کچھ واپس اسے یاد آنے لگا اور وہ تیزی سے باہر نکلی جہاں ہمنا اب بھی اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تم کیا جاننا چاہتی ہو، اس کی آواز پر ہمنا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ چلو اچھا ہے تمہیں پتا ہے، ورنہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایسا کرو کہ پہلے ناشتہ کر لو اور پھر آرام سے مجھے سب کچھ بتا دینا۔
نہیں ہمنا، مجھے پہلے بابا کے پاس جانا ہے، ان سے بھی بہت کچھ پوچھنا ہے۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھی اور جو بھی سوٹ اس کے ہاتھ سے لگا اسے نکال کر واش روم کی طرف دوبارہ بڑھنے لگی، لیکن اسے دیکھ کر ہمنا نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ کیا کر رہی ہو تم ماہم؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، پہلے ناشتہ کرو، دوائی لو اور پھر کہیں جانے کی بات کرنا۔ اٹس اوکے ہمنا، میں ٹھیک ہوں یار، تم بس مجھے ابھی کے ابھی بابا کے پاس لے چلو۔ اس کا ضدی لہجہ دے کر ہمنا نے کہا، تم بالکل ٹھیک نہیں ہو ماہم، تمہیں یاد بھی ہے کہ کل تم کس حالت میں گھر واپس آئی تھی اور سکندر کتنا پریشان تھا تمہارے لیے۔ سکندر 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 کون ہے یہ سکندر؟ ہاں کیا لگتا ہے یہ میرا، اور کیا چاہتا ہے مجھ سے جو ہر وقت میرے پاس پہنچ جاتا ہے؟ ماہم غصے سے چیخ کر بولی تو ہمنا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو ماہم؟ تمہیں پتا ہے سکندر نے تمہاری جان بچائی تھی ان گنڈوں سے۔ ہاں یہی تو میں کہہ رہی ہوں ہمنا کہ کون تھے وہ لوگ، کیا چاہتے تھے وہ مجھ سے، اور کیوں وہ سکندر سے میری ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ کون لگتا ہے سکندر میرا؟ ہاں بہت سارے سوال تھے اس کے ذہن میں، جبکہ جواب بالکل نہیں تھے۔ بہت ساری الجھنیں تھی جو سلجھنے کی منتظر تھی۔ مطلب میں سمجھی نہیں، کیا وہ تمہاری ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ یہ کیا کہہ رہی تم ماہم؟ ہمنا نے حیران ہو کر بولا تو ماہم بولی، وہی کہہ رہی ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ وہ میرے لیے آئے تھے اور سکندر اس بات سے واقف تھا۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ سکندر ان سب سے ملا ہوا ہے؟ کیا وہ سب جانتا ہے؟ پتہ نہیں، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ کچھ تو ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، اور میں یہ جان کر رہوں گی۔ یہ بولتے وہ پھر سے وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھی، جبکہ ہمنا کسی سوچ میں گم ہوتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا مطلب تم سکندر سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، کیونکہ وہی تو ہے جو بہت کچھ جانتا ہے تمہارے بارے میں۔ ہمنا اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی جو اب واش روم سے نکل کر شیشے کے پاس کھڑی اپنے گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ میں پہلے بابا کے پاس جاؤں گی ہمنا، وہ میرے باپ ہیں، یقیناً وہ سب کچھ جانتے ہوں گے۔ ویسے ایک بات کہوں، سکندر نے بھی یہی کہا تھا۔ ہمنا کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، اور کیا کہا تھا اس نے؟ بس یہی کہا کہ تمہارے بابا سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کے جواب پر ماہم نے گھور کر اسے ایسے دیکھا جیسے وہ خود سکندر ہو۔ صحیح، مجھے پتا ہے، اور اس سکندر کو تو نا میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ ابھی چلو مجھے بابا کے پاس لے کر چلو، یا ورنہ میں خود ہی چلے جاؤں گی۔ غصے سے کہتی وہ بیگ اور موبائل تھامے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ نہ جانے اسے کس بات پر غصہ تھا بھی یا نہیں، یا وہ پریشان تھی اور الجھن کا شکار ہو رہی تھی، اسے خود بھی کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہمنا سر جھٹک کر تیزی سے اس کے پیچھے گئی کہ کہیں وہ پاگل اکیلی ہی نہ چلی جائے۔ اپنے کندھے کے زخم کی وجہ سے اسے رات بھر صحیح سے نیند نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا پچھلی رات کے سارے واقعات ذہن میں دوڑاتا کسی گہری سوچ میں گم رہا۔ پھر سر جھٹک کر اٹھا اور فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھنڈا پانی جسم پر پڑتے ہی اس کا جسم تھوڑا ہلکا پن محسوس کرنے لگا۔ پھر کافی دیر وہ یوں ہی پانی کے نیچے کھڑا ایک تازگی بخش سکون اپنے اندر اتارتا رہا۔ پھر پانی سے باہر نکل کر آیا، توری سے اپنے بال خشک کر کے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے کندھے کے زخم کو وہ غور سے دیکھنے لگا، اور پھر اس کا ذہن بھٹک کر ماضی کے ایک یاد میں ڈوب گیا، جب ایک 14-15 سالہ لڑکا کندھے پر بیگ لٹکائے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کلاس روم سے باہر نکلا، جس کے بال آگے سے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک خوشی کی چمک تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے بابا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا پیپر ہو جانے کے بعد وہ اسے اور ماہم کو گاؤں لے کر جائیں گے۔ اسی خوشی میں وہ تیزی سے پیپر حل کر کے باہر نکلا اور اپنے دوستوں سے ملتا ہوا اسکول کے دروازے کی طرف بڑھا، جہاں اس کا ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ لیکن جو ہی قدم اس نے دروازے پر رکھا، اس کی نظر ایک بلیک کرولا پر پڑی، جس سے ٹیک لگا کر کھڑی عورت کوئی اور نہیں، اس کی ماں تھی۔ چہرے پر ناگواری لیے اس نے نظر آس پاس دوڑائی، اپنے ڈرائیور کی تلاش میں جو آنے کو تھا ہی نہیں۔ پھر دوبارہ اپنی ماں کو دیکھا جو پریشان سی اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کے قدم سست اور لڑکھڑاہٹ کا شکار تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر چونکا تھا، اس نے اپنی ماں کو کبھی بھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ سکندر میرے بیٹے، تم جلدی چلو میرے ساتھ۔ ان کے لہجے میں انتہائی لڑکھڑاہٹ تھی، مگر سکندر نے کہا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ یہ بولتے ساتھ ہی اپنا بازو ان کی گرفت سے چھڑوا کر آزاد کروا گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑی اسے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتی رہی اور پھر بولی، سکندر پلیز، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔
انہوں نے دوبارہ ہمت کر کے کہا. اس بار انہوں نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی. آئی ایم سوری لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ کی کوئی بات سننی ہے. وہ اسی ناگواری سے بولتا ان سے 2 قدم دور ہوا تھا. سکندر پلیز میری بات سنو. اچھا میرے ساتھ چلو, مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں. ان کے لہجے میں بے چارگی جبکہ آنکھوں میں نمی تھی. مگر سکندر نے کہا, میں نے کہا نا کہ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی. آپ جائیں یہاں سے پلیز. اس کے انداز اور لہجے کی اجنبیت دیکھ کر انہیں لمحوں میں احساس ہوا تھا کہ اسے بہت پہلے کھو چکی تھی. اچھا ٹھیک ہے, میری بات نہیں سننی تو اپنے ڈیڈ کی بات سن لینا. انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے تمہیں لینے کے لیے. ان کی بات پر وہ حیران ہوا تھا. پھر وہ تلخی سے مسکرا دیا. 15 سالہ لڑکے کے دل میں اپنی ماں کے لیے اتنی نفرت تھی کہ وہ اپنے ہر انداز سے وہ نفرت ظاہر بھی کر رہا تھا. میں آپ کی کسی بھی بات میں نہیں آنے والا موم. یہ کہہ کر ان کے پاس سے گزرنے والا تھا کہ مزنہ بیگم کی آواز پر اس کے قدم اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے. سکندر, تمہاری ڈیڈ ہاسپٹل میں ہے. کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ہاں. وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھ کر بولا تھا. ہاں یہ سچ ہے بیٹا, تمہارے ڈیڈ اس وقت ہاسپٹل میں ہے. ان کا ایک بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ تمہارا ویٹ کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں, آپ کو کیسے پتا چلا ان کے ایکسیڈنٹ کا؟ بیٹا ہاسپٹل سے فون آیا تھا مجھے. ابھی تم گاڑی میں بیٹھو, میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں. وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی تو وہ بھی ان کے پیچھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا. بیٹا ہاسپٹل سے کسی نے فون کیا تھا, کوئی وہاں سے اٹھا کر انہیں ہاسپٹل لے گیا تھا. ہائی وے کے پاس ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈرائیور تو موقع پر ہی اپنی جان کھو بیٹھا تھا. گھبراہٹ میں کہتی وہ بار بار اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی. ان کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت کچھ چھپا رہی ہیں. ان کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سکندر نے کچھ بولے بنا رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. وہ اس وقت الجھا ہوا اور پریشان تھا, لیکن اسے خود پر بہت قابو تھا. اتنی کم عمری میں ہی وہ بہت بڑا اور سمجھدار ہو چکا تھا. ہاسپٹل کے آگے گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے باہر نکلا. مزنہ بیگم کے ہمراہی میں وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں مشینوں میں جکڑے اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رک سا گیا. اس کے فیملی ڈاکٹر بیڈ کے پاس کھڑے دوسرے ڈاکٹر سے کچھ ڈسکس کر رہے تھے. ڈیڈ, اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے اپنے کانوں میں بھی سنائی نہ دی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. ڈاکٹر کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ چلتے اس کی طرف آئے. چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ جتنا بھی سمجھدار ہو جائے, لیکن دنیا کی نظر میں وہ اب بھی بچہ ہی تھا, اور سامنے مشینوں میں جکڑا شخص اس کی کل کائنات, اس کا پیارا سا باپ تھا. سکندر, مزنہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر جیسے اسے سنبھالنے کی کوشش کی. انکل, ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ سکندر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے, کیا پوچھے. یہ سچویشن بالکل نئی تھی اور ڈرا دینے والی تھی. آئی ایم سوری بیٹا, پر گولی لگنے کی وجہ سے ان کا خون کافی زیادہ بہہ گیا ہے, اور ایکسیڈنٹ بھی اتنا شدید تھا کہ ان کے سر اور پیٹھ کا حصہ کافی متاثر ہوا ہے. گولی والی بات پر اس نے چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ گولی؟ کس نے ماری ان کو گولی؟ ہاں سکندر, مسٹر جہانگیر کو گولی ماری گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. ڈاکٹر نے یہ بتایا تو وہ بولا. اور انکل, ان کے ریکوری کے کتنے چانسز ہیں؟ آئی ایم سوری سکندر بیٹا, میں تمہیں جھوٹی امید بالکل نہیں دینا چاہتا. میں کافی پریکٹیکل انسان ہوں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات سنو اور سمجھو. تمہارے ڈیڈ کی حالت آؤٹ آف کنٹرول ہے. ان کا خون کافی زیادہ بہہ چکا ہے. ریکوری کے چانسز 0.000% ہے. سنجیدگی سے کہتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کے کندھے کو ہلکے سے دبا کر ہمت دینے کی کوشش کی تو اس کا دل جیسے کسی گہرے کنویں میں ڈوب گیا تھا. کوئی آواز, کوئی آہٹ, کچھ بھی محسوس تو نہیں ہو پا رہا تھا. اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا. خالی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے خود میں کچھ بولنے کی ہمت پیدا کر رہا تھا, لیکن اس کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی. سکندر, تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ڈاکٹر نے تشویش سے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا. سکندر نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا. کیا تم ان سے ملنا چاہتے ہو؟ ہاں, میں ملنا چاہتا ہوں. اس کے کہنے پر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر سے اس کمرے میں لے گئے جہاں اس کا باپ اس دنیا سے بے خبر مشینوں میں جکڑا ہوا لیٹا ہوا تھا.
دھیرے دھیرے وہ قدم اٹھاتا بیڈ کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اسپاٹ سی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا، پھر دھیرے سے ہاتھ ان کے پیر پر رکھ دیے۔ ان کا وجود ٹھنڈا تھا، جیسے اس میں خون بالکل نہ ہو۔ اس نے ڈر کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، جو آکسیجن ماسک سے ڈھکا ہونے کے باوجود بھی درد اور تکلیف اس سے صاف جھلک رہی تھی۔ ٹیبل کھینچ کر ان کے پاس بیٹھ گیا، ڈرپ لگے ہاتھ کو اپنے کانپتے ہاتھوں میں مضبوطی سے اس نے تھام لیا، کبھی بھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ ڈیڈ، جب اس کا ضبط جواب دینے لگا تو اس کے ہونٹوں سے آواز نکلی۔ اس کی شفاف گرے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر جہانگیر صاحب کے ہاتھ پر گرے تو ان کی ساکت انگلیوں میں حرکت ہوئی۔ سکندر نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ ہوش میں تھے، وہ جاگ رہے تھے اور اسے سن رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ مجھے سن رہے نا؟ ڈیڈ پلیز کچھ تو بولیں۔ ان کے چہرے پر جھکا وہ پریشانی سے بولتا بار بار ان کے ہاتھ کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ جہانگیر صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر ایک لمحے بھر کو اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ پھر بند ہی آنکھوں سے وہ بولے، سکندر۔ ہاں ڈیڈ بولیں، میں یہیں پر ہوں۔ سکندر میری بات سنو بیٹا، ماہم، عدیل کا بھائی اسے لینے، نبیل، ماہم کو خطرہ، انصاری سے بات کرو، وہ اسے پیپرز میرے لاکر میں ہیں، تم سب سنبھال لینا سکندر، ماہم کو بھی۔ لمبی لمبی سانسیں لے کر وہ اٹک اٹک کر بڑی مشکل سے یہ سب کچھ بول پا رہے تھے۔ ان کے چہرے سے تکلیف کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ کہہ کر وہ جاتا، انہوں نے اس کے بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ نہیں سکندر، ڈاکٹر نہیں، تم یہیں میرے پاس رہو اور میری بات سنو۔ تم ماہم کی حفاظت کرنا سکندر، میری بات، ماہم تمہاری ذمہ داری ہے، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، تم وعدہ کرو مجھ سے۔ ہاں ڈیڈ، میں وعدہ کرتا ہوں، میں ماہم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ بس ٹھیک ہو جائیں نا ڈیڈ پلیز۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سکندر۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے مسکرائے تھے، وہی نرم شفقت بھری مسکراہٹ جو اسے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر آ جاتی تھی۔ ان کی آنکھیں ابھی بھی اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ وہ بھی اپنے باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ اس کے ڈیڈ اب سانس نہیں لے رہے، آکسیجن مشین اب شو نہیں کر پا رہی، اور اس کے ڈیڈ کا وجود اب ساکت ہو چکا تھا۔ کھلی آنکھوں میں زندگی کی روشنی بجھ چکی تھی۔ تبھی کسی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ وہ بالکل ساکت حالت میں تھا، آنکھیں اپنے باپ کے مسکراتے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ پھر کسی نے اس کے باپ کی کھلی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر جو ہی اسے بند کیا تو اسے لگا جیسے اس کی سانسیں بند ہونے لگی ہیں۔ تم تو میری زندگی ہو سکندر، تمہیں دیکھ کر تو میں جیتا ہوں۔ اس کے اندر سے اپنے ڈیڈ کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ پھر جیسے سب کچھ تاریک ہو گیا، سب کچھ اندھیرا ہو گیا، اس کی زندگی بھی۔ میسج ٹون کی آواز پر اس نے چونک کر شیشے میں اپنے عکس کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر موبائل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب پہلے کی طرح سختی تھی، ماضی کی کڑوی یاد کا اثر اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ موبائل اٹھایا جہاں آئمہ کا میسج چمک رہا تھا۔ بھائی، شام میں مجھے اور اپنے بھانجے کو پک کر لیجیے گا، یہ بہت دماغ کھا رہا ہے میرا۔ میسج پڑھ کر وہ مسکرا دیا اور جواب میں اوکے لکھ کر سینڈ کیا اور پھر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک دے کر ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ سر، ناشتہ تیار ہے اور حماد صاحب ناشتے کے ٹیبل پر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ملازم کی بات پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حماد، وہ کب آیا؟ سر، وہ تو کافی دیر سے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ ناشتہ آپ کے ساتھ ہی کریں گے۔ یہ حماد بھی نا خواہ ہی پریشان رہتا ہے میرے لیے۔ اوکے تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ ملازم کے جانے کے بعد اس نے تیزی سے اپنے زخم کی ڈریسنگ کی جو اب بھی درد کر رہا تھا، لیکن اسے درد سہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ڈریسنگ کر کے وہ تیار ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے حماد پر پڑی جو ہاتھ میں موبائل لیے تیزی سے کچھ ٹائپنگ کر رہا تھا۔ کبھی تو اس موبائل کی جان چھوڑ دیا کرو۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھپڑ کر اب وہ آرام سے موبائل اسکرین پر نظر دوڑا رہا تھا اور ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف حماد اس اچانک حملے سے بالکل انجان تھا، اس لیے بیچارگی سے کبھی اسے تو کبھی اس کے ہاتھ میں موجود اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ میں تو کوئی ضروری کام کر رہا تھا نا یار۔ اچھا، تمہارے سارے ضروری کاموں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ موبائل اسکرین اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی جہاں اس کی اور اریبہ کی کچھ دیر پہلے والی واٹس ایپ چیٹ کھلی تھی۔ اچھا نا، چل دو میرا فون واپس۔ کیا اچھا نا، پہلے چپ کر کے ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ موبائل اپنے پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا تو ملازم نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی پلیٹ پر پراٹھا رکھا۔ سکندر نے سر اٹھا کر حیرانی سے ملازم کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟
اسے پراٹھا کہتے ہیں سکندر صاحب. ملازم کے بجائے حماد نے سکون سے جواب دے کر اس کی پلیٹ پر سائڈ میں حلوہ رکھا اور خباثت سے مسکرا کر اسے دیکھا. اور اسے کہتے ہیں حلوہ، یعنی کہ آج ٹپیکل دیسی ناشتہ کریں گے. یہ کیا تم نے بنوایا ہے؟ ہاں بالکل، اور آپ آج یہی ناشتہ کریں گے، میری پسند کا. حماد مزے سے بول کر اب ناشتے کی طرف مڑ چکا تھا. مجھے یہ ناشتہ نہیں کرنا. سکندر ہاتھ کھینچ کر اب منہ پھلا کر بیٹھ گیا تھا. نہیں سکندر صاحب، آپ کی یہ ایکٹنگ بالکل نہیں چلے گی میرے ساتھ، اس لیے اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کریں، کیونکہ ہیلدی ناشتے کی آپ کو بہت ضرورت ہے اس وقت. ہاں ہیلدی کی ضرورت ہے، مگر اتنا آئلی ناشتہ؟ یار ان سلاد پھلاد سے کچھ نہیں ہونے والا. چپ چاپ منہ بند کر کے ناشتہ کرو، ورنہ میں ڈیڈ کو کل والا قصہ نمک مرچ لگا کر سنا دوں گا اور پھر بتانا انہیں سب کچھ. مزے سے سلاد کی ٹانگیں توڑ کر وہ اب اسے دھمکی دیتے ہوئے آرام سے اپنے ناشتہ کے ساتھ انصاف کر رہا تھا. تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا. غصے سے اسے گھور کر وہ جی کڑا کر کے ناشتے کی پلیٹ پر جھکا اور ناپسندیدہ نظروں سے گھی میں ڈوبے پراٹھے کو دیکھنے لگا. کیا تم تھوڑا گھی کم نہیں استعمال کر سکتے تھے؟ ناشتے کا اب غصہ کسی نہ کسی پر نکالنا تھا، اس لیے پراٹھا ہاتھ میں اٹھائے وہ خونخوار نگاہوں سے کبھی حماد کو گھورتا تو کبھی پاس کھڑے ملازم کو. پھر کوئی رسا نہ پا کر وہ بے دلی سے اس ناپسندیدہ ناشتے کو زہر مار کرنے لگا، جبکہ حماد اس کے پاس بیٹھا لگاتار مسکراتا رہا. ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ حماد نے ناسمجھی سے سکندر کو دیکھا جو بہت سکون سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. وہی کرنے جو تم چاہتے تھے. اچھا، اور میں کیا چاہتا تھا؟ حماد نے ہونکو کی طرح اس کی پشت کو گھورا تو وہ چلتے چلتے رکا اور اس کی طرف گھوم کر بولا، شادی کرنے. تم چاہتے تھے نا کہ میں ماہم سے شادی کر لوں؟ وہ دونوں اس وقت ہاسپٹل کی اسی راہداری میں کھڑے تھے جس کے کمرے میں انصاری صاحب ایڈمٹ تھے. کیا کہہ رہے تم؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تم یہاں اس ہاسپٹل میں ابھی سے اس سے شادی کرنے آئے ہو. اس کی بات پر سکندر دھیرے سے ہنس دیا. فی الحال تو میں بس سچویشن پیدا کرنے آیا ہوں، بات کی بعد میں دیکھتے ہیں. سکندر کے بات پر وہ حیران ہو کر بولا، کیسی سچویشن؟ ارے اپنی شادی کی سچویشن، اور کیا. اور ریلی؟ تو پھر کیسے کرو گے وہ سب؟ بس دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں. سکندر مزے سے کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑا رہا. تھوڑی دور جا کر وہ دوبارہ اس کی طرف مڑا. اب تم چلو گے یا یہیں بت بن کر کھڑے رہو گے؟ ہاں آتا ہوں میں، ڈھیل ڈالے انداز میں کہہ کر اس کے ساتھ چل دیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ ہاسپٹل کے اسی کمرے کے سامنے کھڑے تھے. سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر انگلیوں کے پشت سے ہلکے سے دروازے پر دستک دی. یس کم ان. اندر سے اجازت ملنے پر وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے. بیڈ پر تکیے کے سہارے نیم دراز انصاری صاحب نے حیرانی سے کمرے میں داخل ہوتے ان دو نوجوانوں کو دیکھا جو شکل و صورت سے کافی مہذب اور خاندانی لگتے تھے. جی آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں بچوں. انہوں نے باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا. کیا بات ہے انصاری صاحب، مجھے نہیں پہچانا آپ نے؟ سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتا سکندر بالکل ان کے پاس جا کر رک گیا. اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ انصاری صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنے ذہن پر زور ڈالا، یاد کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. معاف کیجیے گا پر میں سچ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا. اور ریلی کمال ہے کہ 15 سالہ بچے اور 30 سالہ نوجوان میں اتنا فرق بھی تو نہیں ہوتا کہ آپ اسے پہچان نہ سکیں. غور سے دیکھیں مجھے، شاید میرا چہرہ آپ کو کسی کی یاد دلا دے. طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے سکندر مزید ان کے قریب جھکا تھا. اس کی گرے شفاف آنکھیں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. ان گرے آنکھوں کو دیکھ کر وہ چونکے تھے. دھندلا سا نقش ان کے ذہن کی سکرین پر ابھرا تھا. 14-15 سالہ گرے آنکھوں والا وہ بچہ انہیں جلدی سے یاد آیا. سکندر؟ ان کی آواز سرسراتی ہوئی اور خوف زدہ تھی. بہت سارے سوال ان کے ذہن میں بیدار ہونے لگے. وہ جس ماضی کو بھول بیٹھے تھے اب وہ جیتا جاگتا ان کے سامنے بیٹھا انہیں گھور رہا تھا. ویل ڈن، صحیح پہچانا. میں سکندر ہوں اور خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ مجھے بھولے نہیں. امید ہے کہ جس طرح میں آپ کو یاد ہوں اسی طرح اور بھی بہت کچھ یاد ہوگا آپ کو. وہ اب دیوار سے لگی کرسی بیٹھ کے قریب کر کے آرام سے اس پر بیٹھتے ہوئے مانی خیزی سے بولا. اس کی گہری نظریں اب بھی انصاری صاحب کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جہاں مارے خوف کے پسینے آ رہے تھے. مگر تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے ہمت کر کے وہ پہلا سوال پوچھا جو ان کے دماغ میں پھڑپڑا رہا تھا. دیکھیے انصاری صاحب، مجھے آپ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میری امانت کہاں ہے. امانت؟ کیسی امانت؟
انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ جہانگیر صاحب کا جملہ ان کے ذہن میں گونجا تھا، او پلیز انصاری صاحب، یہ آئی ڈونٹ نو والا گیم میرے ساتھ نہ ہی کھیلیں تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ ہار جائیں گے، اس لیے شرافت سے بتا دیں کہ ماہم شیرازی کہاں ہے۔ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے آگے کو جھکا اور دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھ کر انہیں دیکھا۔ وہ تو میرے پاس نہیں، نہ جانے کہ وہ جھوٹ سے کام لے رہے تھے اس کے سامنے۔ کیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ میرے پاس آپ کی ساری انفارمیشن ہے انصاری صاحب، تو بہتر ہوگا کہ اپنا یہ جھوٹ آپ اپنے پاس رکھیں اور سیدھی طرح سے میری چیز میرے حوالے کر دیں۔ میں نے کہا نا میرے پاس کوئی چیز نہیں تمہاری۔ انصاری صاحب دھیمی آواز میں چیخے تھے، ان کے انداز میں بے بسی تھی، وہ کسی بھی حال میں ماہم کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چلیے مان لیتا ہوں، ویسے میں یہاں آپ کو ایک بات بتانے آیا تھا۔ کون سی بات؟ بات یہ ہے کہ کل رات آپ کی بیٹی پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کیا یہ بات بتائی آپ کی بیٹی نے آپ کو؟ اس نے جیسے انصاری صاحب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر چونکے اور پھر ڈر کر اسے دیکھا، جو ان کے چہرے کے سارے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ بکواس نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں انصاری صاحب، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ عدیل کی واپسی اور اس کے ارادوں سے بخوبی واقف ہیں، اسی لیے سیدھے طرح ماہم کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کی بہتر حفاظت کر سکتا ہوں، آپ سے بھی بہتر۔ ضبط کے باوجود سکندر کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ حماد نے ڈر کر دروازے کو دیکھا اور پھر اسے جو کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ ان کے دو ٹوک انداز پر سکندر نے ضبط سے اپنے جبڑے بھینچے۔ دیکھیں انصاری صاحب، میں آپ کے جذبوں کی قدر کرتا ہوں، لیکن سچ تو سچ رہے گا نا کہ ماہم آپ کی بیٹی نہیں اور نہ ہی آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ انصاری صاحب چیخ کر بولے تو وہ بولا، اچھا کیا واقعی؟ ہاسپٹل کے ایک روم میں مریضوں والی زندگی بسر کرنے والا انسان کیا کسی کی حفاظت کر بھی سکتا ہے بھلا؟ کیا اس طرح آپ حفاظت کریں گے یہاں لیٹ کر؟ آپ کی زندگی اب ختم ہونے کا انصاری صاحب، تو بہتری اسی میں ہے کہ اسے میرے حوالے کر دیں، ورنہ میں دوسری طریقے سے بھی اسے حاصل کر لوں گا، اور یقیناً میرا دوسرا طریقہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس کے دھمکی امیز لہجے پر انصاری صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ کچھ نہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ ماہم آپ سے بہت محبت کرتی ہے، ظاہر سی بات آپ اس کے بابا ہے، اور میں اسے آپ سے بدظن کر دوں گا، میں اسے ساری حقیقت بتا دوں گا آپ کی۔ وہ میری بیٹی ہے، اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ میری بیٹی نہیں؟ انصاری صاحب نے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہا تو سکندر بولا، ارے ثبوت کی بات تو آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اگر میں ثبوت لانے پر آیا نا تو ایسے ثبوت پیش کروں گا کہ وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے گی، کیونکہ ثبوت تو آپ کے پاس ہی ہے نا، آپ کے پاس تو کوئی ثبوت ہے بھی نہیں۔ نہیں سکندر، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، پلیز۔ یس آف کورس، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اگر آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ اسے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر انہیں سکون سے دیکھا۔ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے میں اسے کبھی کبھی بہت مزہ بھی آتا تھا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم اسے کچھ بھی نہیں بتاؤ گے، اسے مجھ سے دور نہیں کرو گے؟ انصاری صاحب نے ڈھیلا پڑتے ہوئے کہا تو وہ بولا، چلیں پھر ایک ڈیل کرتے ہیں۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ تو انصاری صاحب ڈیل یہ ہے کہ میں اسے آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس جیسا میں کہوں آپ ویسا کر دیں تو۔ اوکے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سمپل ہے، آپ میری شادی کروا دیں اس سے۔ سکندر کی بات پر حماد دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ نو وے، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گی۔ وہ مان جائے گی انصاری صاحب، اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہی طے تھا۔ میرے ڈیڈ نے آپ سے یہی کہا تھا، آپ اتنے بیوقوف تو نہیں کہ میرے ڈیڈ کی بات کو سمجھ نہ سکے ہوں، صرف میں ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہوں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ سکندر نے مانی خیزی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ الجھ سے گئے۔ دیکھو سکندر، جہانگیر صاحب نے ماہم کو تمہیں دینے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن وہ نہیں مانے گی۔ میں نے اس کی پرورش کی ہے، وہ معصوم تو ہے لیکن وہ ضدی بھی بہت ہے۔ انصاری صاحب کی دھیمی آواز پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تو آپ باپ بن کر اسے راضی کریں نا، وہ آپ کی بات کو کبھی نہیں ٹالے گی۔ سکندر نے ایک اور مشورہ دیا تو وہ بولے، مگر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم اس کی حفاظت کر پاؤ گے؟ دیکھیں انصاری صاحب، میں وہی ہوں جس نے کل رات اسے غنڈوں سے بچایا تھا،
اور میں وہی تھا جس نے اسے بڑی حفاظت سے اس کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اس کی بات پر انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا تم اس وقت وہاں تھے؟ ہاں بالکل، میں وہی تھا، اور اگر میں وہاں نہ ہوتا تو سوچا ہے کہ کبھی اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہوں، بس آپ میرا ساتھ دے دیں۔ سکندر کی بات پر وہ کچھ دیر سوچنے لگے اور پھر بولے، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن میں اسے کہوں گا کیا؟ جسٹ سمپل انصاری صاحب، اسے ایموشنل بلیک میل کریں۔ یہ کہہ کر وہ آخر میں مسکرایا تھا۔ ایک سکون بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ چکی تھی۔ ماہم، میری بات سنو یار، تم انکل سے کیا بات کرنے والی ہو؟ وہ جو اتنی دیر سے چپ تھی، کچھ پوچھ نہیں رہی تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کی الجھن اور پریشانی کا سوچ کر ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہی اس کا ضبط اب جواب دینے لگا تو اس نے ماہم سے پوچھ لیا۔ تبھی ماہم نے چلتے چلتے اسے رک کر دیکھا، جس کے چہرے پر بے چینی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میں کیا بات کروں گی ہمنا، میں انہیں کچھ نہیں بتا سکتی، وہ بیمار ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں ریسٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تھا تاکہ گھر کے سٹریس سے وہ دور رہیں۔ میں انہیں کل کے بارے میں بتا کر بے سکون نہیں کر سکتی، انہیں اور بیمار نہیں کرنا چاہتی میں ہمنا۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی، سرخ آنکھیں اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ جو گھر سے طے کر کے آئی تھی کہ بابا کو سب کچھ بتا دے گی، مگر ہاسپٹل میں قدم رکھتے ہی اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ تو کیا تم انہیں انجان رکھو گی؟ کل جو کچھ بھی ہوا، اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ہوا تو کیا کرو گی؟ کل تمہیں بچانے کے لیے سکندر تھا، مگر ضروری تو نہیں کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ پھر تم کیسے حفاظت کرو گی خود کی؟ ماہم، تمہیں سب کچھ بتانا چاہیے انکل کو۔ ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی تو وہ بولی، ہمنا میں نہیں بتا سکتی نا یار، وہ مزید پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا، اور اگر کسی دوسرے سے اس بات کو انہیں پتہ چلا تو انہیں کیسے لگے گا؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ تم ان کی بیٹی ہو ماہم، ان کا حق ہے یہ سب کچھ جاننا۔ کیا پتہ وہ کچھ خاص جانتے ہو، کچھ ایسا جو تمہیں ان سب سے محفوظ رکھ سکے۔ نہیں، کوئی نہیں جانتا اس بارے میں سوائے سکندر کے۔ اچھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ چپ بیٹھے گا؟ اسے گولی لگی ہے ماہم، مت بھولو کہ وہ بہت شاطر انسان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انکل کو سب کچھ بتا دے۔ آفٹر آل تم اس کی اسسٹنٹ ہو اور اس کی موجودگی میں تمہارے اوپر حملہ ہوا تھا۔ وہ جاننا تو ضرور چاہے گا تمہارے بارے میں کہ تم کیا ہو، تمہارا پاسٹ کیا ہے۔ نہیں، میں اسے بابا سے ملنے نہیں دوں گی، میں یہ جاب ہی چھوڑ دوں گی۔ اوف ماہم، تم پھر غلطی کر رہے ہو یار، میری بات مانو، انکل کو سب کچھ بتا دو، انہیں اپنے اعتماد دلو، ان سے پوچھو۔ مجھے تو لگتا ہے ہمنا کہ سکندر بھی ان سب میں ملا ہوا ہے، وہ غنڈے سے جانتے تھے، اس سے ایسے بات کر رہے تھے۔ صبح والی بات اس نے پھر سے دہرائی تو ہمنا کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ ان گنڈو کا سکندر سے کوئی کنیکشن ہے۔ اف میرے خدا، تم پھر سے بکواس کرنا شروع ہوگی۔ سکندر ایک بزنس مین ہے، ایک یوتھ آئیکن ہے، اسے پوری ممبئی کا کیا پورا انڈیا جانتا ہے۔ اگر وہ گنڈے اسے جانتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان سب سے ملا ہوا ہے۔ اگر تو اسے تمہیں چوٹ پہنچانی ہوتی تو وہ گولی ہرگز نہ کھاتا، اگر اسے تم سے کوئی دشمنی ہوتی تو تمہیں پہلی ملاقات میں ہی چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتا۔ تم اس کے انڈر کام کرتے ہو یار، اس کے پاس ہزاروں موقع تھے تمہیں تکلیف دینے کے، لیکن اس نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ نہیں ہمنا، میں جانتی ہوں وہ ان سے ملا ہوا ہے، اور تمہاری آنکھوں پر سو کالڈ سکندر کی چارمنگ پرسنالٹی کی پٹی بنی ہوئی ہے، اس لیے تمہیں وہ نادان سا لگتا ہے نا۔ ماہم کے نئے الزام پر ہمنا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ ہمنا غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو ماہم بھی سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی۔ جو ہی وہ دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ان کی نظر بیڈ پر نیم دراز انصاری صاحب سے ہوتے ہوئے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھے سکندر پر پڑی۔ وہ کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ ان کی طرف واضح تھا، پھر ان کی نظر رینگتی ہوئی دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے حماد پر پڑی، جو خلاف معمول آج کافی سنجیدہ تھا۔ ان کے متوجہ ہونے پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ ارے بیٹا، آپ لوگ اتنی صبح یہاں کیسے؟ آفس نہیں گیا کیا آپ؟ انصاری صاحب ان دونوں کو یہاں اچانک دیکھ کر گڑبڑا سے گئے تھے، جبکہ سامنے بیٹھے سکندر نے بالکل سکون سے ان دونوں کو دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کے سوال کو نظر انداز کرتی ہوئی ماہم چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری طرف آ کر کھڑی ہو گئی اور گھور کر سامنے بیٹھے سکندر کو دیکھا۔ کچھ نہیں مس ماہم، میں بس کچھ ضروری بات کرنے آیا تھا۔ نو، آپ کوئی بات نہیں کریں گے میرے بابا سے، بہتر ہوگا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے۔
ماہم نے غصے سے کہا تو انصاری صاحب نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بیٹا یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ بابا آپ انہیں نہیں جانتے، یہ ایک بہت ہی شاطر اور خطرناک انسان ہے۔ اس کی بات پر سکندر نے دلچسپی سے اسے دیکھا، جبکہ انصاری صاحب چونک اٹھے تھے۔ لگتا ہے کہ رات والے واقعے کا اثر ابھی تک آپ کے کمزور سے دماغ پر موجود ہے نا؟ تباہ دینے والے انداز میں وہ بولا۔ ماہم کل رات کیا ہوا تھا؟ انصاری صاحب کے سوال پر ماہم نے سکندر کو گھورا، جو چنگاری پھینک کر مزے سے آگ لگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا بابا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ پریشان مت ہوں۔ جھوٹ مت بولو ماہم، بتاؤ ہمیں کہ کیا ہوا تھا کل۔ ان کے سخت لہجے پر ماہم ڈر کر حملہ کے قریب ہوئی، جو خود بھی پہلی بار اپنے انکل کا اتنا سخت لہجہ سن رہی تھی۔ وہ بابا رات کو، اس کے حق لانے پر سکندر نے اسے دیکھا۔ مس ہمنا آپ ہی بتا دیں کہ کل رات کیا ہوا تھا، انہیں بتانے میں تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ سکندر کے کہنے پر ہمنا نے انصاری صاحب کو ساری بات بتا دی جو اسے سکندر اور ماہم نے بتائی تھی۔ پورا قصہ سننے کے بعد انصاری صاحب لمحے بھر کو فکر مند سے ہو گئے تھے۔ سکندر جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا۔ انہوں نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ ماہم بیٹا ادھر آؤ میرے پاس، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تو وہ دھیرے سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، میں جو کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ان کی بات پر ماہم نے الجھ کر انہیں دیکھا، جہاں ان کے چہرے پر الجھن اور پریشانی تھی۔ بیٹا میرا ایک ماضی ہے، ایک راز ہے جو تمہیں فی الحال ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ماضی میں میری کچھ لوگوں سے دشمنی تھی جنہیں میں یکسر بھول بیٹھا۔ میں نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا کہ میرے دشمن تمہیں کبھی کوئی چوٹ پہنچا سکتے ہیں۔ ڈیڈ تو کیا وہ لوگ جو کل مجھ پہ جنہوں نے اٹیک کیا وہ؟ ہاں بیٹا وہی، وہ لوگ میرے دشمن تھے جو تمہارے ذریعے مجھے تکلیف دینا چاہتے تھے۔ مگر ماہم بیٹا تم مجھے بہت پیاری ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ ہو، تمہیں تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے تمہاری حفاظت کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ ماہم کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تمہاری شادی کا فیصلہ بیٹے۔ میری شادی؟ مگر کس سے؟ سکندر سے۔ انصاری صاحب کے جواب پر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ ماہم نے الجھ کر ان سے پوچھا تو وہ بولے، ہاں بیٹا، ان کے ڈیڈ اور میں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ تو کیا یہی وجہ تھی مجھے اپنی کمپنی میں جاب دینے کی؟ ماہم نے سخت لہجے میں سکندر سے پوچھا۔ کیا تم سکندر کی کمپنی میں جاب کرتی ہو؟ انصاری صاحب نے حیرانی سے سکندر کو دیکھا جس نے انہیں اتنی عام بات بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جی ڈیڈ، بدقسمتی سے یہ میرے باس ہوتے ہیں۔ ماہم کی نظریں اب سکندر پر جمی ہوئی تھی۔ انصاری صاحب حیران تھے۔ تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اور انکل یہ بات اتنی بھی ضروری نہیں تھی کہ آپ کو بتایا جاتا۔ ماہم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سکندر بول اٹھا تھا۔ بابا میں ان سے شادی نہیں کر سکتی، میں آخری بار کہہ رہی ہوں۔ ماہم نے حتمی لہجے میں کہہ کر سکندر کو دیکھا جس کے چہرے پر سخت غصہ آیا تھا۔ پر بیٹا تمہاری حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ بابا آپ ہیں نا میری حفاظت کے لیے، تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہم نے ناپسندیدگی سے سکندر کی طرف دیکھا۔ ماہم تو میری بات نہیں سمجھ رہی بیٹا، میرے جیسا بیمار آدمی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اب میری زندگی کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے بیٹا، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہی تمہیں کسی محفوظ ہاتھ میں دے کر سکون کی نیند سو سکوں۔ ان کی بات پر ماہم نے روتے ان کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ بابا ایسی باتیں مت کہیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ بیٹا میں مجبور ہوں، ہر باپ کی طرح مجھے تمہیں خود سے الگ کرنا ہوگا، کیونکہ بیٹیوں کا یہی مقدر ہوتا ہے۔ اس کے سر پر شفقت سے ہار پھیرتے وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ پاس کھڑی ہمنا کے ساتھ حماد کی آنکھیں بھی اس منظر کو دیکھ کر سرخ ہو گئی تھی، مگر ایک سکندر تھا جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بابا مجھے وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سیدھی ہو کر بولی تو اس کی آواز رندی ہوئی تھی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ہاں سوچ لو بیٹا، مگر سوچتے وقت یہ بات ضرور دھیان میں رکھنا کہ تمہارے بابا کے پاس وقت بہت کم ہے۔ انصاری صاحب کی بات سن کر ماہم نے تڑپ کر اپنے بابا کو دیکھا، جبکہ کرسی پر بیٹھے سکندر نے اپنے پلان کو کامیاب ہوتا دیکھ کر اب یہاں سے اٹھنے کا ارادہ کر لیا۔ میں اب چلتا ہوں۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر حماد بھی جلدی سے باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ تینوں اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔
بابا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. ایک رات میں اتنا کچھ بدل گیا اور آپ اتنی جلد بازی میں فیصلہ کریں. آپ اسے نہیں جانتے ڈیڈ، وہ اچھا انسان نہیں ہے. ماہم کے دل میں سکندر کو لے کر گرا پڑ گئی تھی. دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہمنا نے گھور کر اسے دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں، کیونکہ ابھی وہ خود بھی سوچ رہی تھی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. میرے بچے، میں نے بھی لمحوں میں بہت کچھ بدلتے دیکھا ہے. میرا تجربہ اس سے بھی بھیانک رہا ہے بیٹا. جلد بازی میں ہی صحیح لیکن میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے. میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میری وجہ سے خطرے میں پڑے. میں پہلے ہی کافی دیر کر چکا ہوں مگر اب اور دیر نہیں کر سکتا. انصاری صاحب کا انداز کھویا ہوا تھا اور کھوئی ہوئی تو وہ دونوں بھی تھی، اس لیے ان کی بات پر غور نہ کر سکی اور نہ ہی ان کے چہرے پر پھیلی سوچ اور فکر کی لکیروں کو دیکھ سکی. بابا میں آپ کے ڈاکٹر سے بات کر کے آتی ہوں ابھی. ماہم سر جھکائے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتی اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تو ہمنا نے بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم اٹھائے لیکن انصاری صاحب کی آواز پر وہ رک گئی. ہمنا بیٹے رکو، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے. جی انکل بولیے. بیٹا تم ماہم کے بہت قریب ہو، بہت اچھے سے اسے سمجھتی ہو اور وہ بھی تمہاری ہر بات مانتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں نہ رہوں تو تم اسے یہ بات بتا دینا جو میں اب تمہیں بتانے جا رہا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بیٹا سچ یہ ہے کہ میں ماہم کا باپ نہیں. انصاری صاحب نے ہمت کر کے جملہ ادا کیا اور یہ بات سنتے ہی ہمنا کے سر پر جیسے کوئی بم گرا تھا. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی. انکل یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی سچ ہے بیٹا، میں ماہم کا باپ نہیں اور میں یہ بات ماہم کو بتانا چاہتا تھا لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں اس سے یہ بات کرنے کی. اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ وقت آنے پر تم اسے سب کچھ بتا دو. بیٹا اپنے انکل کا اتنا سا کام کر دو، میرا یہ بوجھ کم کر دو، میری گزارش ہے تم سے بیٹا. انہوں نے یہ کہتے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے تو وہ بولی، انکل یہ کیا کر رہے ہیں آپ انکل؟ آپ میرے بابا جیسے ہیں اور میں آپ کا یہ کام ضرور کروں گی انکل، لیکن آپ کو مجھے سب کچھ شروع سے بتانا ہوگا کہ ماہم کس کی بیٹی ہے، وہ لوگ کون تھے جنہوں نے کل رات اس پر حملہ کیا، اور یہ سکندر کون ہے؟ یقیناً ان سب کا آپس میں کوئی لنک ہے نا؟ ہاں بیٹا، سکندر ہی ماہم کا ماضی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پھر انصاری صاحب نے ساری بات اسے بتا دی تاکہ وہ ماہم کو اچھی طرح سے سمجھا سکے، جبکہ ان کے سنجیدگی سے سنتی ہمنا کے لیے یہ سارے راز کافی حیران کن تھے.